میں خود ہوں اپنے آپ کے پیچھے پڑا ہوا، میرا شمار بھی تو میرے دشمنوں میں ہے۔ آپ یہ شعر سن کے سمجھ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو کوئی غزل سنانے آیا ہوں۔ قطعاً ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کو غزل سنانے نہیں آیا، بلکہ میں آپ کو آپ کے ایک دشمن کے بارے میں بتانے آیا ہوں جو آپ کے اندر موجود رہتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا دشمن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثناء اللہ مدنی۔ انسان کو اس کے بیرونی دشمن نہیں بلکہ اس کے اندرونی دشمن زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کی ایک ریزن تو یہ ہے کہ جو اندرونی دشمن ہوتے ہیں وہ ہماری کمیوں اور کوتاہیوں سے واقف ہوتے ہیں اور ہمیں وہیں سے نقصان پہنچاتے ہیں جہاں سے ہمیں نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے اندرونی دشمن کو واضح کرنے کے لیے، اس کی چالوں کو سمجھنے کے لیے اور اس پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایک کتاب جو آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، جس کا نام ہے انا ہی ہماری دشمن ہے، ایگو از دی اینیمی۔ اس کو لکھا ہے ریان ہالیڈے نے اور اس کی قیمت 500 روپے اور اس کے صفحات 200 کے قریب ہیں۔ اس کو اردو میں ترجمہ کیا ہے امیر خان حکمت نے۔ ناظرین، پہلے ہم کتاب کو سمجھیں گے اور پھر آپ کو اس دشمن سے نپٹنے کا ایک اسلامی طریقہ انشاءاللہ العزیز بتائیں گے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا یہ والا جو دشمن ایگو ہے، انا ہے، غرور اور تکبر ہے، یہ ہمارے اندر موجود رہتا ہے۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اپنے اس دشمن کو پال پوس کر جوان اور صحت مند اور تندرست کریں یا ہم اسے بھوکا رکھ کے کمزور کریں۔ اگر تو ہم اسے پال پوس کے بڑا کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ ہمارا ہی نقصان کرے گا، اور اگر ہم اسے کمزور کریں گے تو ہم اس کے شر اور اس کے نقصان سے بچے رہیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ انا اور تکبر اور غرور یہی وہ چیز تھی جس نے ابلیس کو شیطان بننے پہ مجبور کیا، اور اسی چیز نے شیطان اور ابلیس کو انسان کا سب سے بڑا دشمن بنایا۔ تو در حقیقت انا، غرور اور تکبر اور شیطان یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ مصنف یہ کہتا ہے کہ انا کی وجہ سے، اس غرور اور تکبر کی وجہ سے ہم اپنی ساری خوشیوں کا دار و مدار بیرونی تعریف پر منحصر کرتے ہیں۔ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اچھا سمجھا جائے، ہماری تعریف کی جائے، ہم اپنے آپ کو قابل تعریف اور قابل تسلیم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل کہ آج کل ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، تو سوشل میڈیا پہ ہماری کسی پوسٹ پہ اگر لائکس کی تعداد کم ہو جائے تو ہمیں برا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور جس پوسٹ پہ لائکس کی تعداد جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو جائے، لوگ اس کے اوپر تعریفی کومنٹس کرنا شروع کر دیں، تو ہمارے وہ دشمن جو ہمارے اندر موجود ہے انا، اس کو تسکین ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی انا کی وجہ سے ہم دوسروں کی زبان سے، دوسروں کے قلم سے اپنے لیے تعریف سننے کی خواہش پیدا کر لیتے ہیں۔ مصنف یہ کہتا ہے کہ یہ انا جو ہے یہ ناکامی اور کامیابی کی بد کردار بہن ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب آپ کامیاب ہوتے ہیں، یہ آپ کو باور کراتا ہے کہ آپ ہو ہی اس قابل، آپ تو دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے بنے ہو، اور اگر آپ کہیں ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ دشمن آپ کو خود ترسی پہ مجبور کر دیتا ہے، اور یہ آپ کو بتانا شروع کر دیتا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تمہارا کسی نے حق مارا ہے، تم پر ظلم ہوا ہے۔ ہالیڈے یہ کہتا ہے کہ آپ کا یہ دشمن انا کوئی اتنا فن خوان اور اتنا طاقتور نہیں ہے کہ آپ اس کے ہاتھوں مجبور ہو جائیں اور اس کے ہاتھوں کا کھلونا بن جائیں اور اسے قابو نہ کر سکیں۔ اس کو قابو کیا جا سکتا ہے اور اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ہالیڈے کے مطابق ہمارے اس اندرونی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک فوجی اللہ رب العزت نے خود ہی ہمارے اندر رکھا ہے، اور اس کا نام ہے عاجزی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس فوجی کو جگائیں، اسے طاقتور اور پال پوس کے بڑا کریں، تاکہ وہ فوجی عاجزی والا اس انا ہمارے دشمن کو کنٹرول کر سکے اور ہمیں اس کے شر سے بچا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارا وہ دوسرا فوجی، وہ عاجزی کیسے پروان چڑھے گی؟ اس کے لیے تھوڑے سے اصول مصنف نے ہمیں اس کتاب میں بتائے ہیں۔ سب سے پہلا اصول جو مصنف نے بتایا کہ آپ بولنا کم کر دیں اور سننا زیادہ شروع کر دیں۔ آپ کا یہ دشمن انا اور ایگو جو ہے یہ آپ کو ہمیشہ بولنے پہ اکساتا ہے،
متکبر لوگ ہمیشہ زیادہ بولتے ہیں اور اونچی بولتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو عاجزی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ سننا زیادہ اہم ہے۔ عاجزی آپ کو سننے پہ مائل کرتی ہے۔ غرور اور انا آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں آپ ہی سب کچھ ہیں اور آپ ہی اہم ہیں، لیکن عاجزی آپ کو بتائے گی کہ آپ کے علاوہ بھی انسان اس دنیا میں موجود ہیں اور وہ بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے آپ اہم ہو۔ عاجزی کو پروان چڑھانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ طالب علم بن جائیں۔ طالب علم بننا ہمارے غرور کو، ہمارے تکبر کو، ہماری انا کو توڑ دیتا ہے۔ انا جو ہے جو سب سے زیادہ ہمیں نقصان ہمارا کرتی ہے، یہ ہمیں طالب علم نہیں بننے دیتی۔ جب ہم طالب علم نہیں بنتے تو ہم سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ طالب علم بن جائیں، آپ لوگوں سے سیکھنا شروع کر دیں۔ طالب علم بننا ہمارے غرور کو توڑتا ہے اور ہمیں عاجز بناتا ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ابھی آپ کو اور زیادہ بہتر بننے کی ضرورت ہے۔ عاجزی کو جگانے اور اپنے ایگو پر قابو پانے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں پر توجہ دینا شروع کر دیں۔ انا جو ہوتی ہے، جو تکبر ہوتا ہے، اس کا محور اپنی ذات ہوتی ہے۔ متکبر ہمیشہ میں کے اوپر فوکس کرتا ہے، عاجزی ہمیشہ دوسروں کے اوپر فوکس کرواتی ہے، اور عاجزی ہمیشہ ہمیں دوسروں کے اوپر ان کا احساس کرنے اور ان کے اوپر توجہ دینے پہ مائل کرتی ہے۔ عاجزی ہمیں لوگوں کو بڑا بنانے میں مدد کرتی ہے، جبکہ انا جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو بڑا بنانے میں مدد کرتی ہے۔ اس لیے عاجزی اپنائیں اور دوسروں پر توجہ دینا شروع کر دیں۔ اپنے دشمن انا اور ایگو کو کنٹرول کرنے اور اپنے فوجی عاجزی کو جگانے کے لیے نیکسٹ جو کام ہے وہ یہ کہ چھوٹے کاموں سے نہ گھبرائیں، چھوٹے چھوٹے کاموں پہ زیادہ توجہ دیں۔ انا ہمیں یہ کہتی ہے کہ یہ چھوٹا کام آپ کے شایان شان نہیں، آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ آپ وہ کام کریں جن کو لوگ صرف اس لیے نہیں کرتے کہ یہ کام ان کے شایان شان نہیں ہے۔ تو چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے سے آپ کا دشمن، آپ کی ایگو، آپ کی انا جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، مرتی ہے، اور آپ کا فوجی عاجزی جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے اور طاقتور ہوتی ہے۔ مصنف یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی عاجزی کو جگانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا مقصد تلاش کر لیں، آپ اپنی زندگی کا مقصد تلاش کر لیں، اپنی منزل تلاش کر لیں اور اس کے اوپر فوکس ہو جائیں تاکہ دائیں بائیں سے آنے والی آوازیں آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکیں۔ انا جو ہے یہ ہمیں اپنے مقصد سے غافل کرتی ہے۔ انا ہمیں اس چیز پر بھی خوش نہیں ہونے دیتی جو چیز ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، بلکہ ہمیں اور زیادہ کے حصول کی طرف جو ہے وہ لاگو کرتی ہے۔ تو آپ اپنے مقصد میں مگن ہو جائیں۔ اپنی انا کو مارنے اور اپنی عاجزی کو جگانے کے لیے آپ 2 نمبر بن جائیں۔ میرا قطن وہ مطلب نہیں ہے جو پنجابی والا 2 نمبر ہے۔ اس 2 نمبر کا مطلب ہے کہ ہمیشہ 1 نمبر کی دوڑ کا حصہ نہ بنے۔ ہمیشہ 1 نمبر، ہمیشہ پہلی پوزیشن، ہمیشہ فرسٹ نمبر، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری انا، ہمارے غرور، ہمارے تکبر اور ہمارے دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ تو کبھی کبھی دوسرے نمبر کی پوزیشن پہ آنے کا مزہ بھی چکھیں۔ ناظرین، یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو ایگو از دی اینیمی میں ریان ہالیڈے نے ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے اپنے دشمن انا کو قابو کر سکتے ہیں اور عاجزی کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ اب آئیے ایک دعا کی طرف، ایک نبوی طریقہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب کوئی انسان تمہاری تعریف کرے تو اس کی زبان سے اپنی تعریف سن کر ایک دعا پڑھو، اس دشمن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کنٹرول کر لیں گے۔ اور وہ دعا کیا؟ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی لما لا یعلمون واجعل لی خیرا مما یظنون۔ اے اللہ، جو لوگ یہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں میرا ان باتوں پر مواخذہ اور پکڑ نہ کرنا، اور جو کچھ یہ لوگ نہیں جانتے میری وہ باتیں بھی معاف فرمانا، اور جو کچھ یہ گمان میں رکھتے ہیں مجھے ان کے گمان سے بھی بہتر بنانا۔ یہ دعا آپ کے دشمن ایگو کو کنٹرول کرنے میں آپ کی معاون ثابت ہوگی۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں، اور اگلی کتاب تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔